مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں پر محفوظ ہوں گے۔ تو آج میں کلاس 3 کا سبجیکٹ اردو کا لیسن 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ ساتھ ساتھ آپ اپنا پریویس ورک بھی کر رہے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ اپنی بک کا پیج نمبر 5 اوپن کر لیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنی بک کا پیج نمبر 5 اوپن کر لیا ہوگا۔ تو آج ہمارے سبق کا نام ہے اپنی محنت اپنی دولت۔ تو اسٹوڈنٹ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ویری گڈ، بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں۔ تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اسٹوڈنٹ، اب ہم اپنا سبق اسٹارٹ کریں گے۔ آپ غور سے سنیں گے، میں آپ کو ریڈنگ کر کے سناؤں گی۔ اپنی محنت اپنی دولت۔ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، حاتم طائی۔ وہ بہت سخی تھا۔ وہ اپنی دولت سے لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بہت بڑی دعوت کی۔ اس نے دعوت پر بہت سے لوگوں کو بلایا۔ ان میں امیر غریب ہر طرح کے لوگ تھے۔ وہ کسی کام سے جنگل کی طرف گیا۔ اس نے ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ آدمی جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ وہ لکڑہارا تھا۔ وہ لکڑیاں جمع کر کے شہر لے جاتا، بازار میں لکڑیاں بیچ کر گزارا کرتا۔ حاتم طائی نے لکڑہارے سے کہا، بھائی تم نے سنا نہیں؟ حاتم طائی کے ہاں بہت بڑی دعوت ہے، بہت سے لوگ دعوت پر آئے ہوئے ہیں، تم وہاں کیوں نہیں جاتے؟ تو اسٹوڈنٹ، اب میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر کے بتاتی ہوں کہ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، حاتم طائی کا آپ نے نام بھی سنا ہوگا۔ تو وہ بہت سخی تھا، یعنی کہ بہت اچھا انسان تھا، سب کی مدد کرتا تھا۔ سخی کے معنی ہے بہت اچھا یا مدد کرنے والا، سب کی دیکھ بھال کرنے والا۔ وہ اپنی دولت سے لوگوں کی خدمت کرتا تھا، یعنی جو اس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ اور اس نے ایک دفعہ بہت بڑی دعوت کی، جہاں پر سب کو اس نے بلایا اور وہاں پر ہر طرح کے لوگ تھے، امیر غریب ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو وہ کسی کام سے جنگل کی طرف گیا۔ اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور جمع کر رہا ہے۔ تو وہ لکڑہارا تھا۔ لکڑہارا کسے کہتے ہیں؟ لکڑیاں بیچنے والے کو۔ تو وہ لکڑیاں جمع کر کے شہر لے جاتا، بازار میں بیچ کر گزارا کرتا، یعنی کہ جو بازار میں بیچتا ہے لکڑیاں، اس سے جو اس کو پیسے ملتے اس سے اس کو گزارا ہو جاتا۔ تو حاتم طائی نے لکڑہارے سے کہا، بھائی تم نے سنا نہیں کہ حاتم طائی کے ہاں بہت بڑی دعوت ہے، تو بہت سے لوگ دعوت پر آئے ہوئے ہیں، تم وہاں کیوں نہیں گئے؟ تو اسٹوڈنٹ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑہارے نے کیا جواب دیا۔ لکڑہارا بولا، بھائی جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ حاتم طائی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حاتم طائی نے کہا، سچ ہے، حلال روزی وہی ہے جو محنت کر کے کمائی جائے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اپنی محنت سے روزی کمانا اللہ کو پسند ہے۔ کہا گیا ہے، اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہمارے نبی بھی اپنے ہاتھوں سے روزی کماتے رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بکریاں چراتے رہے، پھر تجارت کر کے روزی کماتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے ساتھی مزدوری کرتے تھے، کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے۔ وہ بھیک مانگنے اور دوسروں کی محتاجی کو برا جانتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ، جب حاتم طائی نے کہا کہ تم دعوت میں کیوں نہیں گئے، تو لکڑہارے نے کیا جواب دیا؟ اس نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس نے کہا، بھائی جو شخص اپنے ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ حاتم طائی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو پھر اس پر حاتم طائی نے جواب دیا کہ سچ ہے، حلال روزی وہی ہے جو محنت کر کے کمائی جائے، یعنی جو اپنی محنت سے کمائی جائے، خود کام کر کے اور حلال کام کر کے کمائی جائے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اپنی محنت سے روزی کمانا اللہ کو پسند ہے۔ کہا گیا ہے، اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو دیکھا اسٹوڈنٹ، کتنی اچھی بات ہے کہ جو لوگ خود محنت کرتے ہیں، خود روزی کماتے ہیں اور اس سے دوسروں کی بھی مدد کرتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ہاتھ سے روزی کماتے رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے،
پھر تجارت کر کے روزی کماتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے ساتھی بھی تھے جو محنت مزدوری کرتے رہتے تھے، کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے، اور جو لوگ بھیک مانگتے تھے اور دوسروں کے محتاج تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ناپسند فرماتے تھے، یعنی ان کو برا جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہ فرماتے، ہر محتاج کی مدد فرماتے، لیکن بھیک مانگنے والے کو پسند نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ بولا، میرے پاس ایک کمبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کمبل لانے کو کہا۔ وہ کمبل لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کمبل بیچ دیا۔ کمبل کی قیمت دے کر اسے حکم دیا کہ ان پیسوں سے کلہاڑی خریدو، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچو اور محنت کر کے روزی کماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کو ذلت قرار دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان میں سے کچھ واقعی تو معذور ہوتے ہیں، وہ خیرات کے مستحق ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمت سے کام لیتے ہیں اور اپنی محنت سے روزی کماتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، دیکھا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہ فرماتے، یعنی اگر کوئی ان کے پاس آتا، کوئی سوال کرتا یا کوئی مدد مانگتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ کرتے، ہر محتاج کی مدد فرماتے، لیکن جو شخص بھیک مانگتا، محنت نہیں کرتا، اس کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولا، میرے پاس ایک کمبل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہ کمبل منگوا لیا اور وہ کمبل بیچ دیا، جو اس کے پیسے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ ان پیسوں سے تم ایک کلہاڑی خریدو، وہ کلہاڑی خرید کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچو۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا اور محنت کرو اور روزی کماؤ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے والے کو ذلت قرار دیا ہے۔ کتنی بری بات ہے اسٹوڈنٹ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات پر چلیں، ان پر عمل کریں، تاکہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی۔ اور اسٹوڈنٹ، ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں اور اس سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بھیک مانگتے پھرتے ہیں، ان میں تو کچھ واقعی معذور ہوتے ہیں، وہ خیرات کے مستحق ہیں، لیکن کچھ معذور ایسے ہیں جو ہمت سے کام لیتے ہیں اور اپنی محنت سے روزی کماتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، ہمیں چاہیے کہ محتاجوں کی مدد کریں، اور جو لوگ بھیک مانگتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی محنت کریں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جو معذور ہوتا ہے، کسی کی آنکھ میں پرابلم ہوتی ہے، کسی کے ہاتھ میں، لیکن وہ بھی ہمت نہیں ہارتا، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، نیکسٹ پیج پر آئیں گے، پیج نمبر 6۔ کئی نابینا لوگ کرسیاں اور ٹوکریاں بنتے ہیں۔ کچھ ایسے نابینا لوگ بھی ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ نے دیکھا کہ کتنے اعزاز، کتنے فخر کی بات ہے کہ بہت سے نابینا لوگ کرسیاں اور ٹوکریاں بنتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب ان کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ کس طرح ٹوکریاں اور کرسیاں بنتے ہوں گے۔ لیکن یہ ساری بات ہماری ہمت پر ہے کہ ہم کتنی ہمت کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اسکولوں اور کالجوں میں پڑھاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو صحیح ہوتے ہوئے بھی تعلیم حاصل نہیں کرتے، اور یہ بہت ہی بری بات ہے۔ علم حاصل کرنا سب کا حق ہے، اور سب کو چاہیے کہ کوشش کر کے، ہمت کر کے علم ضرور حاصل کریں، اور اس سے خود کو بھی فائدہ پہنچائیں اور دوسروں کو بھی۔ اور ایک بچے کا ایک بازو ہی بچپن میں کٹ گیا تھا، اس نے ایک ہی ہاتھ سے کام لیا اور علم حاصل کیا اور کالج کا پروفیسر بن گیا۔ ایک بچہ ٹانگوں سے معذور تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ آج کل کمپیوٹر ماہر ہے، اس نے کمپیوٹر کالج کھول رکھا ہے اور لوگوں کو کمپیوٹر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے جو محنت کر کے روزی کماتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ تھا، اس کا بازو بچپن میں ہی ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری
وہ کسی پر بوجھ نہیں بنا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ہی کام لیا, اور یہ ساری بات صرف ہماری ہمت پر ہے, اور علم حاصل کیا اور کالج کا پروفیسر بن گیا. اور ایک بچہ ٹانگوں سے معذور تھا, لیکن اس نے بھی ہمت نہیں ہاری. دیکھیں اسٹوڈنٹ, اس نے کتنا اچھا کام کیا کہ وہ کمپیوٹر میں ماہر ہے, اور اس نے کمپیوٹر کا کالج بھی کھولا اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی. یعنی خود تو فائدہ ہوا اس کو, حالانکہ وہ معذور تھا, لیکن دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی. اور اسٹوڈنٹ, ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا مذاق بالکل نہ اڑائیں. ہم ایسے لوگوں کی عزت کریں, اور جو محنت سے روزی کماتے ہیں ان کو ہمت دیں تاکہ وہ اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں. تو اسٹوڈنٹ, مجھے امید ہے کہ جو میں نے آپ کو سبق پڑھایا, اپنی محنت اپنی دولت, وہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. اس کی ریڈنگ میں نے کر کے سنائی, وہ آپ نے غور سے سنی ہوگی. تو اسٹوڈنٹ, ہم یہ طے کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی محنت اپنی دولت سبق پر عمل کریں گے, اور محنت کریں گے, اتنی محنت کریں گے کہ ہم بہت اچھے سے تعلیم حاصل کریں گے تاکہ ہم بھی کچھ بن جائیں اور اپنے والدین کا بھی خیال رکھ سکیں اور اپنا بھی. تو اسٹوڈنٹ, اب مجھے اجازت دیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اور آپ کو اس کی ایکسرسائز واٹس ایپ کر دی جائے گی. اور 15 سپٹمبر سے اسکول اوپن ہو رہے ہیں, اور کبھی بھی ایگزام ہو سکتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کام کمپلیٹ رکھیں, آفس میں چیکنگ کے لیے لے کر آئیں تاکہ آپ کو پیپر دینے میں آسانی ہو. خدا حافظ اسٹوڈنٹس.